वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये माफिया वर्ल्ड का 7 पार्ट है। 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, तो ये 7 वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये माफिया वर्ल्ड वर्जन पसंद आ रहा होगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शाहजहान आयुन को समझा रहा होता है कि बेबी हमें जाना होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आयुन बोलता है नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, मम्मा प्लीज़। वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो ना आयुन बहुत रो रहा होता है। तो ना शाहजहान बोलता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तो रो मत। वो ना आयुन को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आयुन के आंसू। तो इसीलिए ना वो बोलता है। और फिर ना शाहजहान को एक आइडिया, शाओ शिनचैन को एक आइडिया सोचता है और बोलता है कि मैं वेनिंग को बुला लूँ। फिर वो बोलता है वेनिंग को क्यों? फिर वो बोलता है कि तुम ना वेनिंग के पास थोड़े दिन के लिए चले जाओ। फिर वो बोलता है क्यों? फिर वो ना बोलता है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड खेलो। तो ये अच्छा मतलब ये बता दो कि वेनिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, आयुन का डैड है, तो वो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। फिर ना शाहजहान चिढ़ जाता है और उन्हें उसे मारने के लिए दौड़ता है। फिर शाओ शिनचैन बोलता है ये बेटर आइडिया है, अगर वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगा तो तुम्हें छोड़ देगा और सोचेगा कि तुम उसकी हो। तो इसलिए वो ना वेनिंग को बताता है। वेनिंग बोलता है हाँ ये आइडिया काम कर सकता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो उससे ना 2 दिन के लिए लंदन जाना था काम ख़त्म करने के लिए वहाँ पे। फिर उसे पता था कि शैलो उसका पीछा करेगा, उसकी हर बात उसे पता है। तो इसीलिए वो ना जाता है और वहाँ पे वेनिंग के साथ नाटक करता है। 2 दिन बहुत अच्छे से नाटक करता है, उसके साथ शॉपिंग करता है, उसके साथ सब मतलब काम भी करता है। तो ना शैडो बहुत जल रहा था, उसे पता करना था वो कौन है। तो ना शाहजहान उसे हनी बुलाता है। तो पहली बार वो ना बहुत हंसता है। वेनिंग उससे ना बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में कि क्या शाहजहान उसे क्या बुला रहा है। फिर शाहजहान को भी बहुत ऑकवर्ड लगता है ये सब करने में, फिर भी वो करता है। तो ना उसे ऐसा दिखाता है कि शाहजहान ने वेनिंग को किस किया, वैसे किस नहीं किया था। तो शैडो का दिल टूट जाता है और वो ना शाहजहान के सामने चला जाता है, बोलता है कि तुम इससे प्यार करते हो? फिर वो बोलता है हाँ, कि आयुन का बाप है? फिर वो बोलता है हाँ। फिर ना शैडो का दिल टूट जाता है, वो अपने घर में आता है और सब कुछ तोड़ने लगता है और ना सब कुछ बिखर रहा होता है। तो उसके डैड और उसके ग्रैंड फादर आते हैं, बोलते क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है डैड, उसका बच्चे का बाप है उसके पास। तो बोलता है कि मुझे वो चाहिए डैड। वो बोलता है अच्छा रो मत, सब अपने आप को हार्म करना बंद करो। वो सब कुछ तोड़ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे वो चाहिए डैड। वो ना बोल रहा होता है कि मुझे वो चाहिए कुछ किसी भी हालत में। फिर उसके ग्रैंडफादर उसके हाथ पकड़ के बोलते हैं हाँ वो तुम्हारा ही होगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, ऐसा खुद को हार्म करना बंद करो। वो बोलता है कि डैड प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर वो बोलता है हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने कुछ मांगा है, कुछ मैं उससे दूंगा। तो वो बोलता है कि वो ना रोने लगता है और वो दोनों से कंसोल करते हैं और फिर उसे सुला देते हैं। फिर उसके ग्रैंडफादर उसके हेड को मतलब फिराते हैं और बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड की खुशी हो तुम, इसीलिए इतने दिन तक मैं चुप रहा हूँ, लेकिन अब नहीं,
اگر تم میرے پوتے کے نہیں ہوئے تو تمہیں مرنا ہوگا جیسے وہ سب مرے تھے۔ تم نے تو اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا اتیت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، ویسے اتیت تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایسا بولتا ہے اور وہ نا کسی کو کال کرتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے، وہ بھی صحیح۔ تو وہ بولتا ہے نہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو اپنے گرینڈ چائلڈ کے فورہیڈ پہ کس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کا پاپا اس کے ساتھ ہی تھا۔ دوسری طرف ایبو بہت پریشان تھا، اس کی زندگی تو ویسے ہی الٹ پلٹ تھی، اس کی مطلب وہ اپنی کیا کہتے ہیں، وہ اپنے کام کو بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس کی لو لائف بھی بہت ہی خراب جا رہی تھی، اس کے لو ون کو کوئی اور پٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب لو نہیں، پسند کو کوئی اور پٹانا چاہتا تھا، تو وہ اسے بہت انوائے لگتا ہے، وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو رہا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی کام کی ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ اگر کوئی سامنے ہو تو اسے ڈیفینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اگر پیچھے ہو، اگر اس کا پتہ ہی نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایبو کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ لڑے، وہ کس کو روکے، وہ تو مطلب کسی کو تو روکنا ہوگا نا، تو اسی لیے وہ کسے روکی، مطلب اسے فرسٹریٹڈ اور کمزور دونوں محسوس ہو رہے تھے، تو وہ نا بہت ہی زیادہ مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا تھا، وہ بول رہا تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں، وہ نا ٹوٹ گیا تھا۔ تو بولتا ہے اس کے گرینڈ فادر دیکھتے کہ اس کی گرینڈ چائلڈ کی حالت بالکل بھی اچھی نہیں ہے، وہ ایبو خود کو بہت ہارم کر رہا تھا۔ کہتا ہے نا اگر کچھ ہم لوگ کر رہے ہوتے اچھے سے، اگر وہی کام پھر غلط ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت فرسٹریٹڈ خود پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیوں نہیں کر پا رہے، کیوں نہیں خود کو ہارم کر لیتے ہیں ضد میں۔ تو ویسے ہی ایبو کو ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کے گرینڈ فادر بولتے کہ ابھی مجھے کال کرنا ہی ہوگا، میرا گرینڈ چائلڈ ٹوٹ رہا ہے۔ پھر وہ بولتا ہے آپ کو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، اس کا آدمی بولتا ہے، پھر وہ نا بولتا ہے مجھے فون دو۔ پھر نا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ایک نمبر ڈائل کرنے میں، کیونکہ اس نے کسی کو پرومس کیا تھا وہ کبھی بھی اسے نہیں بلائے گا، تو پھر اسے بلاوا دینا ہے، تو نا کسی کو کال کر رہا تھا، وہ دینے ہی والا تھا، وہ نا روک لیتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں۔ اس کی گرینڈ فادر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بول رہا تھا کہ نہیں۔ پھر اس کا آدمی بولتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ پھر وہ بولتا ہے مجھے نہیں پتہ میں کیا چاہتا ہوں، میں میرے گرینڈ چائلڈ کی خوشیاں چاہتا ہوں، اور میں کیا سیلفش ہو جاؤں؟ پھر وہ بولتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سیلفش ہوتے ہیں یا نہیں، کیا ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہے تو کیا کریں گے آپ؟ پھر ایسا بولتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کیا کروں یار، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کا آدمی بولتا ہے کہ مافیا کنگ کو ہمت نہیں ہو رہی، جس نے تباہی مچا دی تھی مافیا ورلڈ میں آ کے، اسے ہمت نہیں ہو رہی۔ پھر وہ بولتا ہے کہ وہ الگ بات ہے اور یہ الگ بات ہے، یہ کوئی کسی کی زندگی کی بات ہے اور کسی کی پرومس کی بات ہے، اور وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، لیکن آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ بولتا ہے ہاں۔ پھر وہ کال کرتا ہے کسی کو، وہ بولتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہ وہاں ہے، لیکن کیوں؟
وہ نا ڈر جاتا ہے. دوسرا والا آدمی بولتا ہے کیوں؟ کہ میری میٹنگ فکس کرو اس کے ساتھ، مجھے ملنا ہے. پھر وہ آدمی بولتا ہے وہ آپ تو صرف اس کے برتھ ڈے پہ ہی اس سے ملتے تھے. وہ بولتا ہے کہ یہ الگ بات ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے. پھر وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا. پھر وہ ایسا بول کے فون رکھ دیتا ہے. پھر وہ فون رکھ دیتا ہے اور ایبو کے پاس جاتا ہے. اور وہ نا ایبو بہت ہی انجرڈ تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا، تو وہ خود کو بہت انجر کر لیتا ہے اور اس کی موم اسے دوائی دے کے سلا دیتی ہے. اور دوسری طرف پھر اس کے گرینڈ فادر اس کے دیکھنے جاتے ہیں اور بولتے کہ میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں، وہ آئے گا یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میری طرف سے میں پوری کوشش کروں گا تمہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے، تمہیں اس پرابلم سے نکالنے کے لیے بیبی. وہ نا ایبو کے فورہیڈ پہ کس کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ آئی ایم سوری، میں سیلفش ہو رہا ہوں اپنے گرینڈ چائلڈ کے لیے، تمہارے گرینڈ چائلڈ کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیا کروں. میں سچ میں چاہتا ہوں کہ میرے گرینڈ چائلڈ کی زندگی سنور جائے. وہ سب میری زندگی میں آ کے تو بربادی لائی تھے، لیکن کوئی اور میری گرینڈ نیفیو کی زندگی بھی گرینڈ چائلڈ کی بھی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اور میں یہ ہونے نہیں دے سکتا. آئی ایم سوری. یہ بول کے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور وہ فورہیڈ پہ کس کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف شیڈو کے گرینڈ فادر سب کچھ جان لیتے ہیں شاہ جان کے. وہ اسے بولنا چاہتے تھے، وہ اس کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. اس سے پہلے شاہ جان نا ایک فون آتا ہے، وہ بولتا ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے وہ کس لیے ملنا چاہتا ہے، میں خبر رکھتا ہوں. پھر شاہ جان یہ بولتا ہے، پھر بولتا ہے ہاں تو تم ملو گے ان سے. پھر بولتے ہیں ہاں میں ان سے ملوں گا. ویسا بول کے وہ وہاں سے فون کاٹ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میٹنگ فکس کرو. دوسرے طرف شاہ جان اور ایون بہت مستی کر رہے ہوتے کیونکہ شیڈو بہت دن سے انہیں پریشان نہیں کر رہا تھا. پھر وہ نا شاہ شنچن کو بولتا ہے کہ تمہارا گھٹیا آئیڈیا کام کر گیا. پھر وہ بولتا ہے گھٹیا نہیں تھا، وہ کام والا تھا. پھر وہ بولتا ہے نہیں گھٹیا ہی تھا لیکن کام آ گیا. پھر شاہ شنچن بولتا ہے کام تو آیا نا. پھر وہ بولتا ہے ہاں کام تو بہت آیا، اس نے مجھے بچا لیا. پھر وہ نا شاہ جان ایون کے ساتھ بہت کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی اسکولنگ بھی بہت اچھے سے کر رہا تھا. تو نا شیڈو کے گرینڈ فادر بولتے اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لو، اس کا بیٹا ہی اس کی کمزوری ہے نا. تو اس کا آدمی بولتا ہے ہاں تو اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لو. تو اس کے گرینڈ فادر کو کچھ ڈاؤٹ تو ہوتا ہے وہ کون ہے، لیکن وہ اس کے گرینڈ چائلڈ کی وجہ سے وہ جانے دیتا ہے. وہ اس کا ڈاؤٹ وہ کلیئر نہیں کرتا، تو اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی چیک کر کے اسے کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے وہ نا بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنے گرینڈ نیفیو کے لیے، گرینڈ چائلڈ کے لیے. وہ بولتا ہے اس کے بیٹے کو کڈنیپ کر لو. تو نا شاہ جان بہت ہی الرٹ تھا کہ اس کے ایون کو کچھ نہ ہو جائے. وہ اس لیے نا ایون کے لیے ایک باڈی گارڈ بہت پہلے ہائر کر چکا تھا، خود کے لیے بھی. تو پھر اسے ضرورت نہیں تھی پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود کے لیے اور بیٹے کے لیے. تو نا وہ ایون کو کہیں اکیلا نہیں جانے دیتا تھا. تو نا جنگی بولتا ہے کہ تمہارا باڈی گارڈ ہے. پھر وہ بولتا ہے ہاں ایک بیڈ انکل کے لیے مجھے ایک ہاتھی میرے ساتھی والا باڈی گارڈ مل گیا. اس کا باڈی گارڈ بہت ہی بڑا تھا، ہٹا کٹا مشٹنڈا تھا. جب ایون جہاں جاتا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے. اس سے نا ایون کو بہت انوائنگ لگتا ہے. وہ
5 साल का है, अगर कोई आपके पीछा करे तो आपको कैसा लगेगा। तो उसे भी बहुत ही अननोइंग लगता था। वो बोलता था कि क्या हुआ, मतलब क्यों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर बोलता है यंग मास्टर, मुझे आपके साथ रहने का ही पैसा मिलता है। फिर वो बोलता है वो अच्छा ठीक है। फिर वो खेलता है आयुन के साथ, बहुत खेलता है शाहजहान। जिंगी तो उससे बहुत ही अननॉय करता था उसके बॉडीगार्ड के लिए। तो वो जिंगी को पीटने की बहुत बार पीटा भी था। बोलता है कि यार मत कर, मुझे ऐसा मत कर। फिर वो बोलता है ठीक है, नहीं करूँगा। फिर इबो भी उसके साथ बहुत दिन से नहीं मिला था, क्योंकि इबो तो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। तो एक दिन वो किसी के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ आयुन अपने आप खेलने के लिए पार्क जाता है। तो उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ होता है। तो वो पार्क में खेल रहा होता जिंगी के साथ। दूसरी तरफ वो उसका फादर मतलब शाहजहान किसी के साथ मिलने जाता है, और मिलने के लिए एक जगह डिसाइड करता है कि वहाँ कोई नहीं आए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही संभाल के वो मीटिंग करने के लिए जाता है, और आयन को बोलता है कि अपना ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, और बॉडीगार्ड से दूर मत जाना इवन। वो ऐसा बोल के जाता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। आई लव यू गाइस।